اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 158 اور 159۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اے رسول، ان سے کہو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان فرمائی، اور آج کی ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے کوئی خاص قبیلے کے لیے آیا، کوئی خاص بستی کے واسطے آیا، کوئی خاص قوم کے لیے مبعوث ہوا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، سورۃ الرعد میں فرمایا کہ ہر بستی کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو پھر یہ خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ منقول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ، میں کالے اور گورے کے لیے، سرخ کے لیے اور کالے کے لیے، یعنی تمام مخلوق، ایک روایت میں الجن والانس، میں جنوں اور انسانوں کے، یہ بول کر یعنی تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر۔ تو شاعر نے یوں کہا، تاروں سے کہو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، اوروں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں
کہ نبی پاک علیہ السلام نبی آئے تو نبیوں کے بھی نبی بن کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، ہمارے نبی کو ختم نبوت عطا فرمائی. ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں انبیاء کے بالکل ختم پہ آیا ہوں، بالکل اینڈ پہ. وانتم آخر الامم، اور جو تم ہو یہ آخری امت ہو. میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام. اچھا ایک نکتہ یہاں ایک اور سمجھ لے کہ تمام انبیاء نے جس طرح اپنی اپنی امت کو خطاب فرمایا تو یوں کہا یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگو عبادت اللہ کی کرو. جب رسول پاک علیہ السلام کی باری آئی تو الفاظ اللہ نے بھی یہاں بدل دیے. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول ان سے کہو میں لوگوں میں، تم لوگوں میں سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول. اب میں کون سا رسول ہوں؟ جس کی گواہیاں حضرت موسیٰ نے دی ہیں، جس کی گواہیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں موجود ہیں، جن کی گواہیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں اور ان کی دعاؤں میں ان کا ذکر ہے. آپ پہلے پارے کے بالکل اختتام پہ دعا پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو یوں دعا کرتے ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ مجھے آخری رسول میری اولاد میں ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبول فرمائی. اور حضور علیہ السلام خود ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد ہے، میرے جد امجد ہے. اور ہماری شریعت محمدیہ کا تعلق شریعت ابراہیمی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. آپ درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ہم جو اس امت کے لوگ جو حج کرتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے، شیطان کو جو کنکر مارے جاتے ہیں. ہماری شریعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک وافر مقدار میں حصہ ہم قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنت ابراہیمی ہے. تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ جس طرح آپ نے برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم پر، اس طرح برکتیں عطا فرما حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام نبیوں کی طرف، تمام مخلوقات کے لیے، تمام وہ جو ہے جن و انس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رسول بن کر تشریف لائے. اور فرمایا جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا فرستادہ ہوں. اس کے سوا اب میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. بس میرے آنے کا مقصد سب سے بڑی توحید کامل یہی ہے کہ عبادت کرو تو کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. منت منوتی ہو تو صرف اللہ کی، اور نظر و نیاز ہو تو صرف اللہ کی، سجدہ ہو، قیام اور رکوع ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو. تو فرمایا لا الہ الا ہو، اور میرے اللہ کی یہ صفت ہے ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ اس پر موت نہیں آئے گی. یہ دنیا والے جس کی یہ پوجا کرتے ہیں جو لوگ اللہ کا در چھوڑ کر، ان پر تو موت آ جاتی ہے، مورتیوں کو بھی موت آ جاتی ہے. یا اللہ تعالیٰ نے توحید کے معاملے میں سورۃ البقرہ کی تیسری رکوع کی ابتدا میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. فرمایا ایک نکتہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ یوں فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی تو میں نے ہی پیدا کیا نا، ان کو بھی تو میں نے ہی پیدا کیا، تو ان کی طرف کیوں جھکتے ہو؟ تم خالق کی طرف کیوں نہیں جھکتے جس نے ان کو پیدا کیا؟ تو اس طرح تو ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو فرمایا ہاں اب تم اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لے آؤ. اور جو نبی امی ہے، یہ صرف نبی امی، یہ تعریف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، باقی کسی نبی پر نہیں.
اس لیے نبی امی پر ایمان لے آؤ۔ ہاں، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر، اللہ پر جس کو ہم صفت ایمان مفصل میں پڑھتے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، بتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ ہدایت ملنے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر آج تمہیں ہدایت ملے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کتابیں بن کر رہو، تب ہدایت ملے گی۔ ان کی اتباع کرو، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع کرو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انجیل کی تلاوت فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے کو، حضرت عمر کی وہ انجیل کی تلاوت کرنے کو، تو فرمایا اے عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، اے عمر تیری ماں تجھے گم کر دے، صاحب کتاب کی طرف دیکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ تھا۔ عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، میں تو اس کو ہدایت کے طور پر نہیں پڑھ رہا، میں بلکہ لطف اندوزی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس موقع پر اگر یہ صاحب کتاب بھی آج موجود ہوتے ان کو بھی میری شریعت کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے بڑھ کر وہ ہمارے لیے ہادی، ہمارے لیے رہبر، ہمارے لیے پیغمبر، ہمارے لیے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر کوئی اور ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے جو خیر خواہی فرمائی، فرمایا ان کی اتباع کرو، ہدایت مل جائے گی۔ تمہارے اصلی خیر خواہ وہ ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اس سے مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے شریعت موسیٰ پر بھی عمل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انہوں نے سنا، ان پر بھی عمل پیرا ہوئے اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لائے۔ ان میں سے چند حضرات صحابہ کرام کی شخصیات ہیں جس میں آپ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا قصہ سنے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ حضرت سلیمان فارسی کس طرح بکتے بکاتے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور دولت ایمان سے بہرہوار ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ جو پہلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، ان کو ایک پردے میں حضور نے بٹھا بھی دیا تھا۔ یہود کے کچھ علماء آئے اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بڑا عالم ابن سوریہ جیسا کوئی اس کی تصدیق کر دے تو پھر انہوں نے کہا کرے تو صحیح، ہم اس کی اقتداء میں ایمان لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے یوں پردہ کھینچا، حضرت عبداللہ بن سلام انہوں نے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو جن کا ذکر ہماری پہلی آسمانی کتابوں تورات زبور انجیل میں تھا وہ یہی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ہو گیا، یہ جادوگر ہو گیا، یہ اس پہ شاعر ہو گیا، اس پہ جادو ہو گیا۔ تو انہوں نے اس بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہود کے 10 بڑے عالم اگر وہ سارے ایمان لاتے تو دنیا سے یہودیت کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو اس لیے بعض لوگ ہیں جن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہے، ان کا ذکر ہے، یہی بیان ہوا ان آیات میں۔ دیکھیے آیات کا ترجمہ، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔
فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے، اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کے مطابق پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔